السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جو ارشاد فرمایا بطور حکایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو، انی ارا فی المنامی انی اذبحک، کہ بیٹے اسماعیل میں نے تم کو خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صفحے میں 2-3 آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا، قد صدقت الرؤیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ تو اب ان صاحب نے یہاں پر اعتراض کیا کہ خواب تو سچا تب ہوتا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیتے، اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کیا نہیں۔ آخر خواب کے سچا ہونے کی پھر وجہ کیا ہے، یہ سوال کیا۔ تو یاد رکھیں، اس کا جواب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بالکل حقیقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی یا تردد شک ہے ہی نہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کلام ہے جس میں شک اور شبہ تو دور درکنار، گنجائش بھی نہیں ہے اس کی۔ تو یاد رکھو، ہمارے سمجھنے اور سوچنے کا فرق ہے، ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی تاکہ ہم کلام الہی کو کما حقہ سمجھ سکیں۔ تو یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں نے ان کو ذبح کر دیا، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ میں ان کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، چھری چلا رہا ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گلے پر چھری چلائی۔ تو اب ان کے خواب پر شک اور ان کے خواب کی تکذیب نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے اپنے خواب کو سچا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ میں چھری چلا رہا ہوں اور انہوں نے چھری چلائی۔ اب اگر گلا نہیں کٹا، خون نہیں بہا، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا قصور؟ انہوں نے تو جو خواب دیکھا تھا اس کو پورا کیا، گلا نہیں کٹا، خون نہیں بہا۔ تو اسی طرح تقدیر الہی تھی، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہی تھا کہ خواب بھی سچا ہو جائے، گلا بھی نہیں کٹے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔